بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو ہم ایک اہم موضوع کے حوالے سے عرض کریں گے۔ یقیناً جو سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے حضرات ہیں وہ اس بات سے بخوبی جانتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس ہوا۔ سامعین محترم، وہ ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ دفن ہو گئے نگینے لوگ اور حکمران بن گئے کمینے لوگ۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جس معاشرے میں اگر اس ملک کے پاکستان کا نام پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی اس پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس میں قانون کیا ہیں، اور ہماری کتب میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں تمام کتب میں جو ہمیں نظریہ پڑھایا جاتا ہے وہ نظریہ ہوتا ہے جی، جب یہ سوال لکھا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، تو جواب میں یہ لکھا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان سے مراد وہ نظریہ ہے جو اسلام کا نظریہ ہے، یعنی وہ قوانین جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں وہی قوانین پاکستان کے ہوں گے۔ تو مجھے بتاؤ، کیا یہ اسلام کا قانون ہے جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے یہ قانون پاس ہوا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ قانون پاس کیا ہوا ہے۔ قانون یہ پاس ہوا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی، اگر لڑکا جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرتا ہے جی مجھ میں تو جو چیزیں ہیں میں لڑکی محسوس کر رہا ہوں، تو نادرہ والے اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اس لڑکے کو لڑکی لکھیں گے۔ اسی طرح لڑکی کہتی ہے جو میں تو لڑکا ہوں اور میں اپنے آپ کو لڑکا محسوس کرتی ہوں، تو نادرہ والے پابند ہوں گے اس لڑکی کو لڑکا لکھنا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم نے واضح طور پہ اعلان فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم۔ لوگوں، اللہ نے جو تمہاری تصویریں یا تمہیں جو مرد اور عورت بنایا ہے اس کے حسن کی مثال یا اللہ کی تخلیق کی مثال کائنات میں کوئی نہیں۔ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اچھی تخلیق کون کر سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس جو لواطت کے حوالے سے جو قانون پاس ہوا ہے، اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ لڑکے کے ساتھ معاشرہ لواطت کرے، ظاہر ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہنا کہ لواطت کرنا جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران حضرات ہیں وہ کھاتے ہیں اغیار کا، تو انہیں باتیں بھی اغیار کی ماننی پڑتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ یقیناً کافی لوگ احباب جو ہے یہ بات ویڈیو سنیں گے تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اپنے حکمران بڑے محبوب ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک دن مرنا ہے۔ ہاں، یہ زندگیاں کوئی انسان والی گزارو، آپ کے مرنے پر کسی حق میں وقت نہیں آنا۔ ہاں، آگے منہ رسول اللہ کو جا کے دکھانا ہے۔ خدا کا خوف کریں، اتنا اندھے مت ہو جاؤ کہ جو ہے اپنے حکمرانوں کی خاطر تم اللہ رسول کو بھی معاذ اللہ پیچھے پھینک دیتے ہو۔ اسلام کے خلاف یہ بھونکنے والے حکمران جو ہیں وہ انہوں نے اتنا بڑی زیادتی کی ہے اسلام کے ساتھ، اس پر آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس پر اپنے حکمرانوں کا کیوں آپ جو ہے وہ تحفظ کرتے ہو؟ جس لعنتی انسان نے جناب اسلام کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، آپ بھی ان کا تحفظ کرتے ہو۔ یاد رکھیں، حدیث پاک سماعت فرمائی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من مشى مع ظالم فهو يعلم انه ظالم فقد خالع ربقة الاسلام۔ فرمایا جس شخص کو پتہ ہے یہ ظالم ہے اور پھر بھی اس ظالم کو اس نے ساتھ دیا ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص نے اسلام کو اور کلمہ طیبہ کو اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ آج کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ اللہ رسول کی معاذ اللہ پرواہ نہیں کرتے، آپ اتنا جو ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہی بدبخت حکمران ہمارے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پرسوں دفع ہو گئے تھے، ایک گستاخ رسول سے ملنے گئے ہوئے تھے، اور آپ بھی آپ اس کی محبت میں اندھے ہیں۔ یاد رکھنا میرا رب بڑا غیور ہے، نبیوں کی عزت کے معاملے میں اس نے تو گرگٹ جیسے بے عقل جانور کو معافی نہیں دی۔ اٹھائیں بخاری شریف، اٹھائیں صحیح مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، تمام کتب حدیث میں حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جتنے بھی گستاخ ہیں، ان گستاخوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جس لانتی نے حکومتی سطح پر، ملکی سطح پر، اس لانتی نے میرے نبی کی جو ہے وہ گستاخی کی ہے، اس لانتی سے یہ شخص ملا ہے، اور اب بھی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔
ہم آپ کو ایک فکر دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے محفوظ ہو جاؤ، ہم چاہتے ہیں اپنی آخرت سنوارو، ہم چاہتے ہیں اپنی قبر سنوارو، کہیں ایسا نہ ہو قبر میں جا کر وہاں پر ہے افسوس کے الفاظ بولنے پڑیں۔ میرے بھائی تو اس دشمن رسول سے ملتا ہے جناب جو دشمن رسول کے حامی ہیں، بالکل نہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سب سے بڑی وفا ہم نے رسول اللہ کے ساتھ کرنی ہے۔ ان حکمرانوں نے ہمیں کیا دینا ہے؟ یہ تو ظالم ہماری عزت کے بھی ڈاکو ہیں اور ہمارے سکون کے بھی ڈاکو ہیں۔ جو سوالے سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے خلاف یہ قانون بنایا ہے، جو لوگ ان سے محبتیں کر رہے ہیں اور آپ ان کا تحفظ کر رہے ہیں، وہ اپنی آخرت کی خیر منائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ہے کہ جو شخص قوم لوط والا عمل کرتا ہے، قوم لوط سے مراد جناب لوط علیہ السلام جب اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کی جو قوم تھی انہوں نے لواطت سے مراد ہے کہ کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرنا، اس کے ساتھ پیچھے سے بدفعلی کرنا، تو اس کو لواطت کہتے ہیں۔ اور لواطت کرنے کے حوالے سے قرآن کریم اگر آپ پڑھیں، اللہ فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، فرمایا قوم لوط تم ہی وہ بدبخت قوم ہو کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے، اور پھر ان کو جو اللہ نے عذاب دیا ہے۔ اٹھائیں 12واں سپارہ سورہ ہود، اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، فرمایا ہم نے ان کی بستیاں الٹ کر رکھ دی تھی، زیر و زبر کر دیا تھا۔ اللہ کے عذاب کو دعوت مت دیجیے، خدا کا خوف کریں یار۔ یہ کچھ دن پہلے اللہ کے عذاب جو ہے وہ ہم پر اتنا بڑا ہوا سیلاب کی صورت میں، ابھی قوم سمجھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہمیں اس طرح کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں، اگر 6 چیزوں میں سے جب میری امت میں یہ چیزیں آ جائیں گی، فرمایا اس وقت امت ہلاکت کا انتظار کرے۔ ان میں سے ایک یہ ہے جب مرد سے بدفعلی کرے، جب عورت سے بدفعلی کرے۔ یہ کس نظام کے تحت ہمیں، کس نظام کو جو ہے وہ پاکستان لانا چاہتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں۔ پہلے اسلام نہیں آ رہا ہے، اب اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اسلام کے خلاف چلنے والے انسان، اگر آپ ان کا توڑ نہیں کر سکتے، اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے، ظالموں ان کا ساتھ تو مت دو۔ حدیث پاک کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ فإن لم يستطع، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم فبلسانہ، زبان سے تو برا کہو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر زبان سے برا نہیں کہہ سکتے کم از کم فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، اور دل میں تو برا جانو۔ تو میرے بھائیوں، دل میں تو کم از کم اس برے فعل کو جانو کہ ہمارے حکمرانوں نے غلط کیا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے اس امت کا، اس قوم کا، یہ قوم انتی ہو چکی ہے اپنے لیڈروں کے جو ہے وہ لیڈرشپ میں، ان کی قیادت میں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، سب جانتے ہیں جب اسلام مخالف یہ قانون پاس ہو رہا تھا، تمام پارٹیاں جو ہے وہ اس میں شامل تھیں، وہاں پر کوئی دست و گریبان نہیں ہوا، کسی نے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کی، وہاں پر اسلام کی دھجیاں اڑانے میں تمام پارٹی نے جو ہے وہ اتحاد کا اعلان کیا۔ وہ ایک آدمی تھے مشتاق حسین جماعت اسلامی کے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اس مرد مجاہد نے آواز اٹھائی کہ یہ اسلام کے خلاف قانون ہے اور اس کو یہاں پر پاس نہیں ہونا چاہیے۔ المیہ یہ ہے اس قوم کے لیے، یہ قوم اور اس قوم کی جو لیڈر حضرات ہیں، ہمیں کسی سے جو ہے وہ ذاتی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر ہمارا اختلاف ہے کسی سے تو وہ اسلام اور اسلام کے جو احکامات ہیں ان کے خلاف جو پروپیگنڈے کرتے ہیں ان سے ہمارا اختلاف ہے۔ میرے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و نموز کے حوالے سے جب قانون جو ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو باہر نکالنا چاہیے، اس وقت بھی کسی پارٹی نے ساتھ نہیں دیا تھا اور سارے ایک سائڈ پہ ہو گئے تھے، کہیں ہمارے جو جن کافروں کے ہم ٹکڑوں پہ بلتے ہیں وہ کافر ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اسلام کی مخالفت میں کوئی پارٹی پیچھے نہیں ہٹتی، اور ویسے ایک دوسرے کی اتنا دشمن ہے کہ لگتا ہے کہ ساری دشمنی ان کے پاس ہے، لیکن اسلام کی مخالفت میں جب پارٹیاں دیکھتے ہیں تمام پارٹیز یکجا ہو کر متحد ہو کر اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، کتنے لوگ آئے ہیں، مر گئے ہیں، چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ کس حوالے سے آپ لوگ جو ہے وہ اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہو؟ مجھے یقین فرمائے دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو یار ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو لوگ اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ سب سے بڑا رشتہ ہمارے اسلام کا ہے، اللہ رسول کا رشتہ ہے۔ اگر اللہ رسول کے احکامات کی پابندی نہیں ہے تو پھر یہ لوگ ہمارے کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے یہ قانون پاس ہوا ہے،
ہم احباب سے گزارش کرتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے یار، اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا، جن ظالموں نے یہ قانون پاس کی ہے ان سے نفرت تو رکھ سکتے ہو، ان سے دوری اختیار تو کر سکتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کہہ سکتے ہو یار میں اس کو مانتا تھا، بہت اچھا لیڈر سمجھتا تھا، مگر اس ظالم نے اللہ رسول کی واضح دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، اللہ رسول کے احکامات کو اتنا جو ہے وہ معاذ اللہ پس سے پشت پھینک دیے ہے، اب میرے اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، زندگیاں بار بار نہیں ملتی، ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، کم از کم وہاں قبر میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں، اور پاک محبوب کی زیارت سے مشرف ہو کر نبی پاک کی پہچان تو ہو سکے۔ ظاہر ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ملنے والے لوگوں کو یار سمجھیں گے تو پھر معاذ اللہ ممکن ہے کہ قبر میں رسول اللہ چہرہ انور موڑ لیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ جو پاس ہوا ہے قانون کہ اگر لڑکا لڑکی سمجھے تو وہ نادرا والے جو ہے وہ پابند ہوں گے میڈیکل رپورٹ کے بغیر، وہ آپ کو لڑکی سمجھ لیں، اگر لڑکی کہتی ہے میں مرد ہوں، میں لڑکا ہوں، تو وہ پابند ہوں گے، وہ لڑکی مرد بن جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے میری مرضی ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ میں رب ہوں۔ فرمایا کہ یخلق ما یشاء یخلق ما یشاء، فرمایا کہ میری مرضی ہے میں جیسے پیدا فرماؤں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، فرمایا میری مرضی ہے میں بیٹا پیدا کروں، میری مرضی ہے بیٹی پیدا کروں، فرمایا میری مرضی ہے میں کسی کو دونوں دوں کسی کو دونوں نہ دوں۔ جب میرے رب نے آپ کو بیٹا بنایا ہے، میرے رب نے آپ کو مرد بنایا ہے میرے بھائیوں، تو پھر آپ کیوں عورتوں کا شوق رکھتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم بتانا چاہتے ہیں جو لوگ اس برے اور ایک سیاہ عمل کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ان سے گزارش ہے خدارا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ 2018 میں یہ قانون جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، 2018 سے لے کر 2021 تک تقریباً 28,723 افراد نے اپنی جنس چینج کروائی ہے، ان میں سے 16,530 افراد وہ ہیں جن کا تعلق مرد سے ہے، مرد سے وہ عورت بنے ہیں، 12,154 وہ عورتیں تھیں جو عورتیں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو مرد لکھوایا ہے اور مرد شمار کیے ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں یار؟ ہم خدا کا ہمیں خوف ہونا چاہیے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، احکامات خداوندی پہ عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ حضرات کو کہ اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرو، اور جو لوگ اللہ رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، واضح جنگ ہے اللہ رسول کے احکامات کے خلاف، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ دستبرداری کا اعلان کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ جو اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، واضح اعلانات ہیں قرآن کریم کے، اللہ رسول کے احکامات کے واضح اعلان ہیں، اور ان کے خلاف چلنے والے لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں ہمارا ان سے بھی بالکل تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، فرمایا جس شخص نے محبت اللہ کے لیے کی، بغض بھی اللہ کے لیے کیا، اور دیا تب بھی اللہ کے لیے، اور ہاتھ روکا تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو میرے بھائیوں ایسے شخص کا ایمان کامل ہے۔ ہم آپ کو پھر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را ایسے لوگوں سے جان چھڑائیے کہ جنہوں نے واضح طور پہ اللہ رسول کی مخالفت کی ہے اور اللہ رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگیاں اپنی خواہشات پر مبنی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس کو دوست بنانا ہے، کس کو دشمن بنانا ہے، بس جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے، اور جس کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ برا ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہونا چاہیے کہ میرے رب کا کون ہے، میرے نبی کا کون ہے، دین اسلام کا خیر خواہ کون ہے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں ہم آپ حضرات کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں، یہ اس طرح کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ اللہ رسول کے بھی وہ دشمن ہیں اور قرآن و حدیث کے بھی دشمن ہیں، جنہوں نے اغیار کو تو راضی کیا مگر اللہ رسول کو راضی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دینی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔